اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم و معزز سامعین کرام، عنوان کلام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کی کنیات۔ کنیت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا استعمال ہمیشہ سے اسم اور نام کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب اپنے بچوں کے لیے اور لوگوں کو صرف اس کے نام سے ہی نہیں پکارتے تھے بلکہ اس کی کنیت سے بھی پکارا کرتے تھے۔ کنیت ہے کہ جیسا کہ ہم عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ بات مشہور ہے اور معروف ہے اور موجود بھی ہے، وہ یہ کہ کنیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے اگر کئی اولاد ہیں تو ان میں سے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے انسان کو پکارا جائے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ بہرحال موضوع، لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب اولاد ہو اور بڑے بیٹے ہی کے ذریعے سے انسان کو پکارا جائے کنیت کے لیے ضروری، بلکہ آج کے دوران بلکہ شریعت کا یہ کہنا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان حتیٰ بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اگر جو شادی شدہ نہیں ہیں اگر ان کو بھی پکارنا چاہے تو مستحب ہے کہ کنیت کے ذریعے سے پکارے۔ اور آج عرب کا دستور بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اگر پکارتے ہیں تو وہ کنیت کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہے، کنیت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ کنیت کے لیے صاحب اولاد ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ موضوع گفتگو امام زمانہ اور ان کی کنیات ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور ایک بات یہ بھی عرض کروں اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کنیت مکنہ کے لیے، یعنی جس کی کنیت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی بس ایک ہی کنیت ہو، نہیں، بلکہ ایک وقت میں ایک انسان کی کئی کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کو جہاں ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جاتا ہے وہیں آپ کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ اس طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیے جہاں آپ کو ابو الحسن آپ کی کنیت ہے وہیں ابو الحسنین بھی آپ کی کنیت ہے۔ اسی طریقے سے ابو تراب بڑی معروف و مشہور یہ کنیت ہے امام کی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان کی کئی کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے موضوع کلام پر کہ امام زمانہ اور ان کی کنیت۔ تو جہاں تک روایات کا مسئلہ ہے تو روایتوں میں اس حوالے سے دو اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جو بحر الانوار میں اس چیز کو نقل کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کی 3 کنیتیں موجود ہیں۔ پہلی کنیت کہ امام زمانہ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو القاسم کیوں کنیت تھی؟ اس کے لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا المہدی من ولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی۔ نبی نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اب دیکھیے چونکہ اب نبی کی کنیت ابو القاسم تھی اس وجہ سے امام زمانہ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے ایک اور بات یہ کہ امام زمانہ کی جب کنیت ابو القاسم ہے تو کیا امام زمانہ کی اور کنیت نہیں ہے؟ کہ بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص کی کئی کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ ابو عبداللہ بھی امام زمانہ کی کنیت ہے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ امام زمانہ کو بقیہ ائمہ معصومین کی جو بھی کنیتیں تھیں ان تمام کنیتوں سے امام زمانہ کو ہم پکار سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام ائمہ معصومین کی جو امید ہے وہ امام زمانہ سے وابستہ ہے، وہ امام زمانہ سے ہی وابستہ تھیں۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہیں تو امام زمانہ کو بقیہ ائمہ معصومین کی کنیتوں سے پکار سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک جو اس موضوع میں ایک مسئلے کا حل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو امام زمانہ کی مشہور و معروف جو عام طور سے ہم پکارتے بھی ہیں، زیارت بھی پڑھتے ہیں تو اس کا حوالہ اور عام طور سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کیا؟ ابا صالح، عام طور سے کہتے ہیں ابا صالح المہدی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کنیت ہے کہ جس کی کوئی سند، جس کا کوئی اعتبار جو ہے وہ حدیثوں میں روایتوں میں نہیں ملتا، چنانچہ اس روایت سے اس کنیت سے امام زمانہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اگر جہاں تک مسئلہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کو کئی کنیتوں سے پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ امام زمانہ کو ابا صالح اس کنیت سے کیوں پکارتے ہیں، تو اس کے لیے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اذا ضللت فی الطریق فنادے یا ابا صالح ادرکنی رحمکم اللہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تم
کہیں گمراہ جب کبھی تم راستہ بھٹک جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم بلند آواز سے پکارو کہ اے ابا صالح میری رہنمائی فرمائیں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ دکھائیں، تو یقیناً تمہیں راستہ مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ برقی جو چھٹے امام کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، ان کے حوالے سے موجود ہے کہ ان کے والد محمد ابن خالد، ان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ راستہ بھٹک گیا، اور چونکہ میرے ذہن میں یہ حدیث موجود تھی، جب میں راستہ بھٹکا تو میں نے یہی جملہ کہا، یا ابا صالح المہدی ادرکنی رحمکم اللہ۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو ایسے ہی ایک نداء ضعیف، ایک ہلکی سی آواز آئی کہ جس نے یہ کہا خذوا الطریق الایمن، کہ تم دائیں راستے کو پکڑ لو۔ محمد ابن خالد کہتے ہیں کہ میں نے دائیں راستے کو اختیار کیا، کچھ ہی دور چلا تھا کہ میں راستے پر پہنچ گیا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام کی جو ابا صالح کنیت ہے وہ اس وجہ سے، اس حدیث کی بنا پر ہے کہ چونکہ امام بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اس وجہ سے امام کو ابا صالح کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ امام کا نام خلف صالح تھا، اس وجہ سے امام کو ابا صالح کے لقب سے، ابا صالح کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں ہمارے پاس یہ ایک دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کی کئی کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ علامہ مجلسی کا قول کیا ہے؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین کے لیے جو کنیتیں ثابت ہیں، ان کنیت سے ہم امام زمانہ کو پکار سکتے ہیں۔ تو پھر اس اعتراض کی کوئی جگہ نہیں رہ جاتی کہ کیسے ایک وقت میں ایک شخص کی کئی کنیتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ائمہ معصومین میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، خود رسول اسلام کی مختلف کنیتیں تھیں، اس لیے امام زمانہ کو مختلف کنیتوں سے پکارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں واقعی طور پر علم اہل بیت، علم معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔